السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاباش۔ اللہ، کل ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی کچھ آیات تمہیں یاد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے تھے بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی۔ یاد ہے ساری باتیں کہ موسیٰ تمہیں فرعون سے نجات دلائی، ٹھیک ہے، فرعون کو ڈبو دیا سمندر میں اور اس کے سارے فالوورز کو، تمہیں اس بلا سے نجات دی۔ اور یاد ہے وہ کیا بلا تھی، کتنی سخت عذاب تھا ان کے اوپر، یاد ہے بنی اسرائیل پہ؟ بھول گئے ہو کہ وہ فرعون جو ہے کیا کرتا تھا، کیا ظلم کرتا تھا ان کے اوپر؟ اگر تمہیں یاد ہو، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور یہ ساری بہت سخت تکلیف تھی۔ اور پھر تم، اللہ نے ان کو یاد کرا، ہم نے تم نے اس کو گائے کو اپنا وہ بنا لیا خدا ہے، پھر ہم نے پھر بھی معاف کیا کہ تم چلو شکر گزار بن جاؤ، اور تمہیں بک بھی دی، موسیٰ علیہ السلام کو بک دی جو تمہارے لیے بھیجی، تو وہ تم نے اس کو بھی ٹھیک سے نہیں مانا۔ پھر تمہاری ایروگنس اتنی بڑھ گئی، کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، یاد ہے اللہ کہہ رہے تھے ان کو؟ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک بجلی ایک دم وہ تھنڈر بولٹ بھیجا اور یہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو پھر سے زندہ کیا تاکہ تو شکر گزار ہو جائیں پھر سے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، پھر بھی وہ ظلم کرتے تھے اپنے اوپر۔ آگے اللہ ان کو ایک اور یاد بات کرا رہے ہیں کہ ایک جگہ تھی جہاں ایک شہر تھا، ادھر جانے کا ان کو کہا گیا کہ جب وہاں جاؤ تو اس میں جو مرضی دل کرے کھاؤ، جو تمہارا دل کرے، لیکن جب اس شہر میں داخل ہونا ہے، شہر سمجھتے ہو نا، سٹی، اس میں جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور کہتے ہوئے جانا، ایک لفظ اللہ نے کہا کہ حتہ تم، حتہ یا حتہ تم، کہ یہ کہتے ہوئے جانا، تو اس کا کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں، کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو نیک لوگ جتنا نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ نے کہا فلاں شہر میں جاؤ، اس میں جو کچھ موجود ہے اچھے طریقے سے کھاؤ، مزے کرو، لیکن جب شہر میں انٹر ہو تو کیا کرنا، سجدہ کرنا، اور کہنا حتہ حتہ۔ تو انہوں نے کیا کیا لاموں نے، کہ ان ظالموں نے وہ لفظ بدل دیا، کسی اور لفظ سے بدل دیا، جو ان کو کہا گیا تھا وہ نہیں بولا، کوئی اور لفظ بول دیا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزا تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب بھیجا، پنشمنٹ، جو سزا تھی ان کی اس اسٹوپڈیٹی کی، اس ظلم کی، یہ جو فسق کرتے تھے، دین سے بار بار باہر نکلتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی نیشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے پانی ڈھونڈ رہے تھے، کون تھی موسیٰ علیہ السلام کی نیشن؟ یہ میں بار بار سے پوچھوں تاکہ تم پکا یاد ہو جائے۔ بنی اسرائیل۔ تو اس کے لیے اب وہ ظاہر ہے فرعون سے نجات دے کے آگے، آگے بھی صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا، تو پانی ڈھونڈ رہے تھے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اللہ اپنی بارے میں بات کر رہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ فلاں پتھر کے اوپر اپنی سٹک مارو، لاٹھی مارو، اور وہاں سے 12 چشمے، 12 سپرنگز نکلے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ان کے قبیلے تھے یا ٹرائب تھے، قبیلے کی بات ہو چکی نا پہلے سے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا، ایک یاد ہے، کئی قبیلہ بھول گئے تم؟ اب یاد آ گیا؟
اچھا جی یاد آ گیا قبیلہ قبیلہ ہوتا ہے نا کئی قبیلہ کوئی اور قبیلہ تو ان کے جو نیشن تھی اس میں بھی قبیلے تھے بہت سارے اور قبیلے ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے ٹرائبز ہو سکتے ہیں تو ہر قبیلے نے اپنی جو پانی کی جگہ تھی وہ پہچان لی کہ یہ ہمارا جگہ ہوگی ہم یہاں سے پانی لیں گے اللہ نے کہا پتھر پہ مارو اسٹک پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اسٹک ماری اس میں سے کتنے چشمے نکلے کتنے سپرنگز 12 اور ہر قبیلے نے جو اس گروپ میں بنی اسرائیل کے 12 حصے تھے انہوں نے سب نے اپنا اپنا پہچان لیا کہ ہم یہاں سے پانی لیں گے ہم وہاں سے لیں گے ٹھیک ہے اس وقت انہیں یہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جو بھی اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ لیکن زمین میں کرپشن نہ کرو فساد نہ کرو زمین میں اور پھر اللہ پھر یاد کرا رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے کہا موسیٰ سے اپنے پروفٹ سے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم سے نہیں صبر ہوتا ان چیزوں کے اوپر جو آسمان سے نازل ہو گئی ہیں ہم تھک گئے ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ان کو روز آسمان سے اللہ منہ و سلوہ کھانا قسمیں تھی مجھے صحیح پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہیں کچھ اسکالرز نے کہا کہ وہ بالکل روسٹ مرغی کی طرح کی کوئی چیز تھی اور ایک کوئی میٹھی سی چیز تھی کوئی بہت آسمان سے نازل ہوتی تھی ان کے لیے پکی پکائی ٹھیک ہے اب کوئی فری میں کھانا مل رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں روز کھا سکتے تمہیں روز میں بریانی دوں اور تم مجھے کہو جی میں بابا آج نہیں میں بریانی کھا کھا کے تھک گیا ہوں ہیں تو یہ تو ناشکری ہوئی نا تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر نہیں بس اب زیادہ صبر کر سکتے اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین کی عام جو چیزیں ہیں وہ دے ساگ دے سبزی دے لہسن پیاز دال وغیرہ یہ چیزیں جو کتنی لہسن پیاز دال عام سی چیزیں ہیں نا بالکل سستی سی بھی چیزیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا ایک اچھی چیز کی بجائے تمہیں ایک گھٹیا چیز چاہیے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا رزق اعوذ باللہ کوئی گھٹیا پن ہے اس کے اندر مطلب وہ ایک سمجھانے کو کہ ایک اعلیٰ ہے ایک کا لیول ہائی ایک کا لیول کم ہے تمہیں ایک ہائی لیول کی چیز مل رہی ہے تو تمہیں لو لیول کی چیز کیوں چاہیے تمہارے پاس آج الیکٹرک اسکوٹی ہے کل کو تم کہو نہیں جی میں الیکٹرک اسکوٹی سے تھک گیا مجھے وہی چاہیے وہ پیر سے چلانے والی ہے تو کوئی عقل مندی کی بات بہرحال تو جب یہ انہوں نے ایک اسٹوپڈ ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پروفٹ سے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ایک اچھی چیز کی بجائے ایک بری ایک کم لیول کی چیز لینا چاہتے ہو اچھا ایسے کرو کسی شہر میں جا کے رہو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور جو کچھ مانگتے ہو وہاں مل جائے گا یہ بات انہوں نے کیوں کہی کیونکہ جس وقت یہ سب ان کے اوپر چیزیں نازل ہوتی تھیں یہ کسی شہر میں نہیں تھے یہ باہر اوپن میں تھے ڈیزرٹ میں صحرا میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ شہر میں جا کے رہو جہاں تمہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو تم مانگ رہے ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ٹائم آ گیا کہ نوبت یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ایک وہ وقت آ گیا کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ڈسگریس میزری یہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دی ان کے اوپر ذلت یعنی ذلت ہوتی ہے نا کہ کسی کو برے طریقے سے ٹریٹ کرنا تو ان کو اللہ نے پھر ذلت ان کے اوپر جس طرح لوگ پور ہوتے ہیں وہ سچویشن ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گیا اللہ کا غصہ ان کے اوپر پھر اللہ نے بہت پھر ان کا غصے اللہ نے اپنے غصے سے ان کو گھیر لیا اور یہ اس لیے اللہ نے کیا کہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے اور جو ان کے پروفٹس ہیں ان کو قتل کرنے لگے تو قتل کرنے لگے
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بالکل آنیسٹ، ناٹ آنیسٹ، مطلب بی فٹنگ، یعنی بالکل صحیح ان کے لیے ریوارڈ تھا یہ پنشمنٹ ان کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈس اوبیڈینس کرتے تھے. سمجھ رہے؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ بے شک جو اس نبی کو مانتے ہیں، جو پروفٹ، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پروفٹ پہ ایمان لاتے ہیں. پروفٹ یہاں لفظ نہیں آیا، میں ویسے بتا رہا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور جو جیوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، سیبینز، ایک لفظ یہاں پہ آیا سابی، جو بھی اللہ پہ بلیو کرے گا اور لاسٹ ڈے پہ، ججمنٹ ڈے جو ہے، یاد ہے تمہیں لاسٹ ڈے، قیامت کے دن پر، اور اچھے کام کرے گا، اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، اس کے رب کے پاس. اور اس کے لیے کسی خوف کا اور دکھ تکلیف کا، رنج کا، سیڈنس کا کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز، کیونکہ اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اللہ پہ اور روز آخر یعنی قیامت کے دن پہ، کیا ججمنٹ ڈے پہ بلیو کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں. پھر اللہ پھر سے واپس ان سے پھر سے بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، کس طرح کہ آسمان کے آسمان کا پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر اللہ نے، طور کا ایک پہاڑ تھا، ماؤنٹن، اس کو اللہ نے اٹھا کے ان کے اوپر لے آئے اور کہا مانو، مانو اب بات، وعدہ کرو. اور کہا کہ مانو یہ اپنے جو کتاب تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور جو اس میں گائیڈنس لکھی ہوئی ہے اس کو یاد رکھنا، اور اسی طریقے سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ تم ٹھیک راستے پہ چلو گے. اللہ نے پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر رکھ کے اوپر ہوا میں لے آئے، مانو نہیں تو ابھی تم پیس دوں گا اس کے نیچے. اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر سے پھر گئے. یہ اتنی تمہیں میں نے وارننگ دی اتنی سخت، اور اللہ کہہ رہے ہیں ایون آفٹر دیٹ یو ٹرنڈ اوے، پھر سے تم پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہیں چھوڑا نہیں. اللہ پھر بھی چلو، اللہ کا اچھا چلو پھر معاف کر دیتا ہوں. اللہ کی رحمت نے تمہیں پھر نہیں چھوڑا، ورنہ پھر بھی نہیں چھوڑا، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں تم تو کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اور ابھی ہم بات کرتے ہیں، میرے خیال سے ختم کرتے ہیں، کہ یہاں پہ ایک واقعہ آ گیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں اپنی قوم کا قصہ معلوم ہے. ایک یہ اب اللہ بنی، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، ان سے بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اپنی قوم کا، یعنی ان کے جو بڑے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے، کہ اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. سبت جو ہے وہ انگلش میں سابت کہتے ہیں. سبت جو ہے وہ یوم السبت، یعنی ہفتے کا دن. سبت کا ایک رول تھا، اللہ نے دیا تھا ان کو. سبت کا ایک رول تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے اس کو توڑ دیا تو اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اب تم بندر بن جاؤ، اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تمہیں پھٹکار پڑے. جی من بندر کیا تھا پھر سے؟ منکی، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا بی ڈسگریسڈ ایپس. تو اس کی جو تفصیل ہے، سبت کا قانون جو تھا
وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے قانون، یہاں پہ میں تو تفصیل بتا دیتا ہوں، ہوا کیا تھا کہ ہفتے کو وہ آرام کریں اور عبادت کریں. اس روز کسی قسم کا دنیا کا کام، کھانا پکانا بھی خود نہ کریں بلکہ کسی اور سے کروائیں. اور یہاں تک ان کو آرڈرز تھے کہ کوئی بھی چیز اس دن قتل نہیں ہوگی، اس دن کو کسی چیز کو مارا نہیں جائے گا، جیسے ایون کوئی سلاٹر نہیں کیا جائے گا، گائے بکری مرغی یہ نہیں کیا جائے گا. لیکن انہوں نے وہ قانون توڑا، وہ ایک فراڈ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے ٹیسٹ بھی تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، بس میں واقعہ بتا دوں کہ اللہ نے کہا کہ ایکسکیوز می، ہفتے کے دن مچھلی وغیرہ کوئی شکار نہیں کرنی، تم نے کوئی نہیں پکڑنی مچھلی پانی میں سے سیٹرڈے والے دن. ٹھیک ہے، اس دن تم لوگوں نے عبادت کرنی ہے اور کوئی ایسا کام دنیا کا نہیں کرنا. یہ ان کو رول تھا. تو اب وہ کہتے تھے کہ ہم کھائیں کیا، کیونکہ باقی دن پانی میں مچھلی نہیں ہوتی تھی، صرف سیٹرڈے والے دن ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ سے دھوکہ کیا. کیا انہوں نے گیم کیا اللہ کے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم سیٹرڈے کو نہیں کریں گے شکار مچھلی کا. سیٹرڈے کو مچھلی آئے گی، ہم یہاں سے پانی میں سے اس کو نکال کے سائڈ پہ لے جائیں گے کہ مچھلیاں ساری اس جگہ جمع ہو جائیں، ہم وہ راستہ بند کر دیں گے. اگلے دن آئے گا، سیٹرڈے کے بعد کیا ہوتا ہے، سنڈے آئے گا، ہم وہ جو دوسری جگہ پہ ہم نے مچھلیاں رکھی اس میں سے مچھلی پکڑ کے کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا، فراڈ. تو اللہ کو بہت سا غصہ ہے، میرے ساتھ فراڈ کر رہے تم، میں نے ایک تمہیں رول دیا اور تم اس کے اندر بھی تم نے یہ لچ تل لی اپنی ایک نئی. تو پھر اللہ نے ان کو کہا پنشمنٹ کے طور پہ کہ اب تم بندر بن جاؤ. تو وہ پھر بندر، ان میں سے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ بندر بن گئے اللہ کے حکم سے، اور جو نیک تھے وہ ٹھیک رہے. وہ ٹھیک رہے. تو وہ جو بندر بن جاتے تھے نا، بن گئے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے لیکن روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے دوسروں کی طرف دیکھ کے جو نیک تھے، جن کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی تھی اللہ کی طرف سے. اور پھر وہ کہتے تھے جواب میں، ہم تم کو منع نہیں کرتے تھے کہ نہ کرو ایسے، نہ کرو یہ فراڈ، نہ کرو یہ دھوکہ، اللہ کے ساتھ مت چال بازیاں کرو. تو پھر وہ، لیکن بہت حدیث میں آتا ہے، یا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پھر وہ 3 دن بعد اللہ نے ان کو مار دیا تھا سب کو جو بندر تھے، یعنی جو پنشمنٹ کے اہل تھے. بہرحال یہ تھا جی ابھی تک کی بات. پھر آگے انشاءاللہ کل آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، چلو دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ آپ کا بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دی. الحمدللہ. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کر لینا، اور یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، سیکھنے کی، اس کو دوسروں کو بتانے سکھانے گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. چل بند کر دو.